جاننا چاہیں گے کہ اسلامک سوسائٹی بنیادی طور پر میوچل انڈرسٹینڈنگ پر بیس کرتی ہے، یعنی کہ باہمی امداد پر، باہمی ربط اور امداد کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ظاہر قرآن کریم کی آیہ مبارکہ بھی وَلَا تَعَاوَنُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور اسیاں کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو جو ریاست باشندوں کو جو سہولت فراہم کر رہی ہے، اس کی جو ذمہ داریاں اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے اسلامک سوسائٹی میں کچھ میں چاہتا ہوں اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، بہت بنیادی مسئلہ ہے اور اکثر اوقات اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افراط و تفریط کا ریاست بھی شکار ہوتی ہے اور بعض اوقات شہری بھی اس حوالے سے افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیں، پہلی اور بنیادی بات تو اصولی طور پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دی کہ تعاون انسانوں کو ملاتا بھی ہے، اور اگر وہ تعاون خیر کے لیے ہو تو وہ تعمیری ہوگا، اور اگر وہ تعاون شر کے لیے ہو تو پھر وہ تخریبی ہوگا. ریاست کا قیام اس تعاون کو تعمیری ایکٹیویٹیز میں یا تعمیری لحاظ سے اس کو چینلائز کرنے کے لیے ریاست کا وجود ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم سب جانتے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر کہ جیسے بعض خوارج کا یہ خیال تھا کہ ریاست کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ریاست کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر وہ نظم و نسق قائم ہی نہیں ہو سکتا. پھر اگر آپ مزید آگے جائیں تو اس ریاست کے قیام کے لیے آپ کو تعاون درکار ہے. اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا خیال یہ ہے کہ انسان فطرتاً کوئی معاون نہیں ہوتا، لہٰذا ریاست اب ضروری ہو گئی کہ لوگوں کو ایک خاص نظم و ضبط میں چلانے کے لیے آپ ریاست کے قوانین کے مطابق ان میں تعاون باہمی قائم کریں گے، تاکہ جس اجتماعیت کی اس سے پہلے گفتگو ہوئی اس اجتماعیت کو قائم کیا جائے. تو ریاست کا اب بنیادی مقصد کیا ہو گیا کہ تعاون کو تعمیری لحاظ سے، اور اگر کوئی شخص اپنی فطرت کے تقاضوں کے تحت اس تعاون میں معاون ثابت نہیں ہو رہا تو ریاست اپنے قوانین کے ذریعے سے اس تعاون کو زمین پر ممکن بنائے گی. اچھا، اس کے بالکل برعکس ایک اور طبقہ بھی ہمارے ہاں علماء اور فقہا کا رہا، جن کا خیال یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، جیسے کہ امام ماوردی ہیں، انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے معاون ہی ہے. لہٰذا اگر امام ماوردی کا مسلک ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی ریاست اس تعاون کو اس انداز میں چینلائز کرے گی اور اس کا کام بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ کس طرح ریاست کے اندر یعنی معاشرے کے اندر نظم و نسق رکھے گی. اچھا، اب ہم آتے ہیں شہریوں کی طرف. شہریوں کو کیوں ضروری ہے کہ وہ یہ ممکن بنائیں کہ ریاست کے ساتھ تعاون کریں اور نظم و ضبط قائم کریں؟ تو اس حوالے سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تعاون اس لیے درکار ہے کہ جب تک وہ اجتماعی سانچہ نہیں ہوگا، وہ ڈھانچہ نہیں ہوگا جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ آپ اللہ رب العزت کے دیے گئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ایک خاص نظم کے ذریعے سے اس کی پابندی کریں. مثال کے طور پر جیسے رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا اہتمام ہے. اسی طرح فرض کریں کہ ایک عام چلن یہ چل جائے کہ آپ بزرگوں کے حقوق کو تلف کرنا شروع کر دیا، یا فرض کریں کہ ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ ایک طرف سے لوگ آئیں ہجرت کر کے کسی خاص بیماری کے پھوٹنے کے اوپر، اور پھر دوسرے معاشرے کے لوگ چند جو ان میں مفسد ہوتے ہیں وہ ان کے حقوق کو تلف کرنا چاہیں، تو اب ریاست اپنے قوانین کے ذریعے سے یہ ممکن بنائے گی کہ اس اجتماعیت کو قائم کرے. اور اس اجتماعیت کا جو اصول ہے، جو منبع ہے، وہ ہوگی شرع، یعنی اللہ رب العزت کا دیا گیا قانون، اور جو کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی اپنے پیریڈ کے اندر اس کو نافذ بھی کیا، اور پھر خلفائے راشدین المہدیین نے اگلے 30 سال کے اندر اس کو خوب پھیلایا بھی، اس کو گہرا بھی کیا، اس کو مضبوط بھی کیا، اس کو کردار کا حصہ بھی بنایا. تو اس انداز میں دیکھا
جائے تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ اجتماعیت کو اس انداز میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں نظم و نسق بھی قائم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انسان حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے